روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نامی آٹے کے مالدار تاجر تھے۔ ایک دن ان سے سید صاحب نے آٹا مانگا۔ آپ تاجر تھے تو کہا کہ رقم لائیے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس رقم یعنی کوئی مال نہیں ہے، آپ میرا یہ قرض میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لکھ دیجیے۔ اللہ حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آٹا دے دیا اور یہ قرض اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لکھ لیا۔ اس معاملے کا علم جب مزید سید زادوں کو ہوا تو انہوں نے بھی آٹا لینا شروع کر دیا۔ قرض محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی وسلم کے نام لکھوا دیا کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس مال ختم ہو گیا اور وہ غریب ہو گئے۔ آپ اسی پریشانی میں تھے۔ ایک رات کو سوئے تو قسمت جاگ اٹھی۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ دنیا کے لیے کیا ہے تو میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ابھی دے دیتا ہوں، اور اگر تم نے یہ معاملہ میرے ساتھ آخرت کے لیے کیا ہے تو صبر کرو، بے شک میرے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ یہ سن کر حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی جب بیدار ہوئے، رکت طاری ہو گئی، روتے روتے نیند سے بیدار ہوئے۔ ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک پہاڑ کے غار میں فوت شدہ حالت میں پائے گئے۔ لوگوں نے انہیں اٹھایا اور نماز جنازہ وغیرہ کے بعد دفن کر دیا۔ اس رات 7 نیک لوگوں نے خواب میں حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سبز ریشم کا حلہ یعنی قیمتی سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ جنت کے باغات کے اندر چل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ علی بن ابراہیم آپ کو یہ نام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا۔ جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ پاک کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس پا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روایت ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے خطبہ مکمل کیا اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا مجھے میرے نانا جان نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے عرش اعظم کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو بھی روز قیامت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی کنیت تھی، آل محمد کا گروہ کون ہے؟ اب سنیے گا۔ فرمایا جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو، عثمان غنی کو، میرے والد محترم مولا علی کو، اور اے معاویہ آپ کو برا بھلا نہ کہتا ہو، وہ آل محمد کا گروہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی ادب کرتا ہے، 4 یاران نبی کا بھی ادب کرتا ہے، اور خال المؤمنین، جی ہاں سب مسلمانوں کے مامو جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی زبان نہیں کھولتا، وہ سچا عاشق اہل بیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت پاک رضی اللہ عنہم اجمعین کا بعد اب سچا عاشق بنائے رکھے اور ان کی دشمنی اور گستاخی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔